بیت اللہ کی زیارت اور فریض حج کی ادائیگی ہر مسلمان کا خواب ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان اسلام اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے مسلمانوں کے مقدس ترین مقام کا رخ کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں ایک ایسا حج بھی آیا جب ہزاروں فرزندان اسلام اس خواب کو تعبیر دیتے ایک بدخصلت شخص کی فساد کے بھینٹ چڑھ۔ یہ وہ واقعہ ہے جب پہلی بار حجر اسود چوری کر لیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ واقعہ بتانے کا مقصد دل شکنی نہیں بلکہ یہ دکھانا ہے کہ ہر دور مسلمان کے مقامات مقدسہ کے خلاف مذموم عزائم لیے شیطانی قوت کار فرما رہی ہیں، اور ہمیں ہم وقت ایسی قوتوں کے توڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل، پاس ہی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر۔ یہ واقعہ 930 میں پیش آیا جب کرامتیوں نے صرف حج زبردستی روک دیا بلکہ بڑی تعداد میں حاجیوں کو قتل کیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ملک لے گئے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر حجر موجودہ نام خطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دارا الحجرہ رکھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دار الحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی شہید ہوئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، بخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا اور ان کی عورتوں کو بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبہ کی متولیوں نے اسے افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی۔ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب کرمتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کو روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے درخواست کی، سفارشیں پہنچائیں کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیداد دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو شہید کر ڈالا۔ ناظرین، یہ رذیل ابو طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا۔ تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہ ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ بالآخر مسلمانوں کا امتحان ختم ہوا۔ ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ جہنم واصل ہوا تو اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ دور دور تک کوئی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو طاہر جہنمی کا جسم نشان عبرت بن چکا تھا۔ ابو طاہر کے ہلاک ہونے کے بعد اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر الاسود لے کر مکہ لے کر آئے۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا۔ وہ اس کتاب کی جلد 11 میں لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا اور گر کر مر گیا۔ اپنے ناظرین کو چلتے چلتے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب حج کے موقع پر کسی منحرف فرقے نے حملہ کیا ہو۔ شیخ عبدالعزیز مرکز کے مطابق اس سے پہلے 865 میں اسماعیل ابن یوسف علاوی نے عین حج کے دوران حملہ کر کے سینکڑوں حاجیوں کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حج رک گیا تھا۔
اس واقعے کو بلائی عرفات کا قتل عام کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام واقعات ثابت کرتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں ہر دور میں موجود رہی ہیں۔ خالق کائنات نے قیامت تک اس کو مہلت دی ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے۔ مسلم عوام اور حکمرانوں کا امتحان ہے کہ وہ اپنے جذبہ ایمانی کو زندہ رکھیں اور ایسے شیطانی قوتوں کو بر وقت کچلتے رہے نام اللہ کا۔ سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل، پاس ہی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر۔